اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو کہ بے شک اللہ عز و جل کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، تم فرماؤ کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ دے۔ یعنی اللہ عز و جل کے جو اولیاء کرام ولی اللہ ہوتے ہیں ان پر نہ تو کچھ غم ہوتا ہے، نہ کچھ خوف ہوتا ہے، نہ ہی انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ یعنی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی جیسے اللہ کے بزرگ، اللہ کے اولیاء، حضور داتا صاحب جیسے اللہ کے ولی، ان پر تو نہ کچھ غم ہوتا ہے، نہ ہی انہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے۔ وہ ہر حالت میں سکون ہی میں رہتے ہیں، اور اللہ جسے بھی دے جو چاہے اللہ عطا کرتا ہے، اپنے اولیاء کرام کو وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے اللہ عز و جل کے کسی دوست کے ساتھ، اللہ عز و جل کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھی تو اللہ عز و جل کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ میرا تقرب فرائض کی ادائیگی کے علاوہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ عز و جل کے فرائض کو ادا کر کر ہی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ شخص نفل ادا کرتا ہے تو اللہ عز و جل کا تقرب مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس شخص کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کا کان ہو جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ چیزیں پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ گفتگو کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے، اور تو اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اور اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنی پناہ میں بھی لے لیتا ہوں۔ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بھی انہی اولیاء اللہ میں سے ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میرے اولیاء پر نہ تو کچھ غم ہے، نہ کچھ خوف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ حضور غوث اعظم کا اسم مبارک عبد القادر، آپ کی کنیت ابو محمد، اور آپ کے القابات محی الدین، غوث اعظم، پیران پیر دستگیر وغیرہ وغیرہ آپ کے کئی القابات تھے۔ آپ علیہ الرحمہ بغداد شریف کے قریب 470 ہجری میں قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے، اور 561 ہجری میں آپ علیہ الرحمہ کا وصال شریف ہوا، اور آپ کی قبر انور بھی عراق کے مشہور شہر یعنی بغداد شریف میں ہی ہے۔ آپ علیہ الرحمہ کے القابات میں سے ایک لقب غوث۔ غوث ایک بزرگی کا خاص درجہ ہے۔ غوث کا لغوی معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ آپ علیہ الرحمہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرتے تھے، اسی لیے آپ علیہ الرحمہ کو غوث اعظم جیسے القابات سے سرفراز کیا گیا۔ اور حضرت شیخ امام موقف الدین قدامہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 ہجری میں بغداد شریف گئے۔ ہم نے وہاں عبد القادر جیلانی کو دیکھا کہ آپ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم، عمل اور فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی تھی، اور کوئی طالب علم ایسا نہ تھا کہ جو وہاں پڑھنے کے لیے نہ جاتا، کیونکہ آپ علیہ الرحمہ کے پاس کئی علوم تھے، اسی لیے کوئی طالب علم ایسا نہ تھا کہ جو آپ علیہ الرحمہ سے نہ پڑھتا، سب آپ کے پاس آ کر ضرور پڑھتے، اور آپ علیہ الرحمہ ان تمام طلبہ کو پڑھانے میں صبر فرماتے تھے۔ اور اللہ عز و جل نے آپ علیہ الرحمہ پر اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ فرمائے تھے۔ اور امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو 13 علوم آتے تھے، یعنی آپ علیہ الرحمہ اگر گفتگو فرماتے تو 13 علوم پر فرماتے۔ اور ایک جگہ امام شعرانی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ الرحمہ اپنے مدرسہ عالیہ میں لوگوں کو ظہر سے پہلے تفسیر پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، علم الکلام پڑھاتے، اور نحو صرف وغیرہ اصول پڑھاتے، اور ظہر کے بعد آپ علیہ الرحمہ قرات کرتے۔ آپ علیہ الرحمہ لوگوں کو قرآن مجید بھی پڑھایا کرتے تھے۔